میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر راولہ کوٹ میں، جہاں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں غازی ملت پریس کلب کی سینئر صحافی تسنیم شوکت۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج سے چند روز پہلے چیر دمنی کے مقام پہ ایک گلگیتی نوجوان کا قتل ہوا، اور اس کو قتل کرنے والے بھی گلگیتی ہی تھے۔ اس حوالہ سے میں کیونکہ اپنے جموں کشمیر ٹی وی پہ خبر بھی چلا چکا ہوں، جس میں نے یہ لکھا اور بولا کہ جو ملزمان تھے جنہوں نے قتل کیا وہ پولیس کو چکمہ دے کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی پر تسنیم شوکت نے ایک خبر بریک کی اپنی فیس بک پہ کہ ملزمان جو تھے وہ پولیس سے ملاقات کرنے کے بعد فرار ہوئے۔ اب بات ایک ہی ہے، وہ چکمہ دے کے فرار ہوئے یا ملاقات کر کے فرار ہوئے۔ اس پر پولیس ڈپارٹمنٹ سے تسنیم شوکت کو دھمکیاں ملتی رہیں، نازیبا گالیاں دی گئیں، اور نازیبا جو ہے وہ کمنٹ کیے گئے۔ آج ہم نے کمشنر پونچھ ڈویژن کو ایک درخواست بھی دی ہے اس حوالہ سے کہ ان لوگوں کو ٹریس کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس پورے واقعہ کی تفصیلات کیا ہیں یہ جانتے ہیں تسنیم شوکت سے۔ جی تسنیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی آپ کے ساتھ یہ واقعہ کس دن پیش آیا اور کیا ہوا، اور اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کیا آپ کو جو ہے وہ دھمکیاں ملیں یا آپ کی جو ہے وہ آپ کا ہراساں کیا گیا؟ شکریہ سب سے پہلے اجمل شاہین صاحب آپ کا کہ آپ نے میرا موقف لیا۔ کچھ تفصیلات آپ بیان کر چکے ہیں کہ گلگتی گزشتہ جو چند روز قبل گلگتی لڑکے کا قتل ہوا اور وہ ساری سچویشن، اسی کے تناظر میں ہمارے پاس ایک خبر پہنچی جو کہ تصدیق کے بعد میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ اس میں جو ملزمان ہیں سنا ہے کہ وہ پولیس سے ملاقات کے بعد فرار ہوئے، جو کہ 100% درست بھی تھی خبر، اور ایک ذمہ دارانہ پوسٹ تھی۔ چونکہ اخبار کا وقت ہے اس وقت ختم ہو چکا تھا کہ میں اخبار میں خبر لگواتی، تو میں نے ایک اپنی طرف سے وہ خبر بریک کی۔ اب آگے اس کے پیچھے کیا مارکات تھے وہ بات کی بات تھی۔ جیسے ہی میں نے پوسٹ کی تو اس کے نیچے ایک فیک آئی ڈی، جعلی آئی ڈی آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے ایک کمنٹ آتا ہے، پہلا کمنٹ کہ میں ایس ایچ او سٹی تھانہ راولہ کوٹ بات کر رہا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی خود کو صحافی سمجھتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ صحافت جو ہے وہ خبر کی خوب، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس طرح کا کوئی لمبا میسج تھا۔ وہ میں نے خیر اسکرین شاٹ لیا اور ڈیلیٹ کیا۔ تو میں میسنجر میں نے پوچھا واٹس ایپ پہ ایس ایچ او صاحب سے کہ کیا یہ واقعی آپ کی آئی ڈی ہے اور آپ نے ہی میسج کیا ہے، چونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے سٹی تھانہ میں ایز اے ایس ایچ او بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ایسی بات لکھ سکتے ہیں ایک صحافی کو، صحافت کی تذلیل آپ کر سکتے ہیں ایسے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو کیا یہ اس آئی ڈی سے آپ نے ہی پوسٹ کی؟ انہوں نے تصدیق کی کہ جی میں نے ہی پوسٹ کی ہے، اور میں یہاں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ پھر ہماری ڈیبیٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط خبر لگائی ہوئی ہے، اس میں کیا آپ مجھے آن بورڈ لیتی، آپ مجھ سے پوچھتی تو آپ نے فیس بک پہ کیوں لکھا؟ اچھا، وہ ہماری کافی بحث مباحثے کے بعد میں نے پھر اس کے بعد میں بیزی ہو گئی، میں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا میں نے تصدیق کے بعد ہی خبر لگائی ہوئی ہے، اور کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ ملزمان 4 سے 6 گھنٹے آپ کے پاس رہے اور پھر صبح آپ نے ان کو یا سحری کے ٹائم آپ نے ان کو بھیجا، یا جو بھی جیسے بھی وہ ہوا؟ تو اس پہ مجھے ایس ایچ او صاحب کا ایک ادریس چغتائی کا میسج، وائس میسج آتا ہے کہ بالکل میں خود گیا تھا، ہمارے پاس تھے، اور غلطی ہم سے جان بوجھ کے تو نہیں ہوئی، بہرحال ہماری کسٹڈی سے یہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کا کوئی میسج ذاتی طور پہ تو نہیں آیا اس آئی ڈی سے پھر، لیکن پھر ایک دو فیک آئی ڈیز ہیں ان کے اوپر سے، اور پھر ان کے مبینہ طور پہ ان کے ڈرائیورز، ان کے جو گارڈز ہیں، ان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو ان کے ملازم ہیں، ان کے ماتحت عملے کی طرف سے پھر وہاں پہ کمنٹس آنا شروع ہو گئے۔ پھر میں ان کو واٹس ایپ پہ چلی گئی، میں نے ان سے پھر بات کی کہ آپ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ذمہ دار سٹی تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے ہتھ کنڈے نہ استعمال کریں، ان کو آپ لگام دیں جو وردی کی آڑ میں اس طرح کے، کچھ جو آئی ڈیز ہیں وہ اوریجنل ان کی اپنی وردی میں ہیں، اور کچھ فیک آئی ڈیز ہیں۔
اس پہ کے اوپر مجھے ادریس چغتائی SHO نے جواب دیا کہ یہ آزاد کشمیر بر کے پولیس والے ہیں اور یہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، جو کہ مبینہ طور پہ ان کی مشاورت سے یہ میسیج کیے جا رہے تھے۔ اب اس کے بعد جب میں نے ان کو آخری وہ دیا کہ چیزیں، آخری میسیج میں نے ان کو کیا رات 10:30 بجے کہ چیزیں سمیٹنا مشکل ہو جائیں گی آپ کے لیے، تو ایک بندہ ایک حد تک دیکھتا ہوتا ہے کہ میری عزت کہاں تک خراب یہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور پھر اگلے کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ابھی سٹی تھانے کا رخ کروں، ساتھ عوام بھی ہوگی انشاءاللہ، تو آپ ان کو لگام دیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی میسیج مجھے وہاں پہ نہیں آیا، کچھ IDs میں نے بلاک کر دی تھی۔ اب مختصراً یہ چونکہ بات لمبی ہو جائے گی کہ پھر مجھے دوسرے دن پرسنل مجھے میسیج آنے لگے اور انتہائی غلیظ، جو کہ پولیس والے کسی کے لینگویج بھی ان کی ہے، نام بھی ان کا، ٹریس بھی انشاءاللہ کچھ ہو چکے ہیں، کچھ مزید کارروائی جاری ہے۔ تو ان کے نمبر سے مجھے اتنے غلیظ قسم کی زبان استعمال کر کے مجھے روکا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، بچوں کی دھمکیاں، خامد کی دھمکیاں، فیملی کی دھمکیاں، اور آخری ہتھ کنڈا جو ہے وہ آخری لینگویج کے ساتھ مجھے میں بیان نہیں کر سکتی کہ شاید انہوں نے وہ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس خبر کا پیچھا چھوڑ دو، ان چیزوں کے پیچھے تم نہ آؤ، تمہیں ابھی کوئی ٹکرایا نہیں ہے، یا بے شمار وہ کچھ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ظاہر ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے چیزیں، تو کوئی عزت دار بندہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ ان کی زبان ان کو ہی ہضم ہو سکتی ہے۔ ہم یہ اس پلیٹ فارم سے، چونکہ ہم لوگوں کے جو ظلم ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم ان کی آواز بنتے ہیں، اور اگر ہم خود ظلم کا شکار ہوتے ہوں گے، بینگ اے لیڈی نہیں میں بلکہ اوورآل بات کروں گی کہ ہمارے جو صحافی برادری ہے وہ کتنے قتل ہو چکے ہیں جن کا آج تک نہیں پتہ چل سکا، کتنے جو ہیں وہ ان کے اوپر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں، اور کتنے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، کتنے دھمکیوں کا شکار ہیں۔ اسی طرح باغ میں ابھی ایک ہمارا وہ جرنلسٹ ہے اویس، اس کے ساتھ بھی ریسنٹ یہ مسئلہ ہوا، تو میں اس اپنے پلیٹ فارم سے یہ اداروں کو باور کروانا چاہتی ہوں، ہائر انتظامیہ جو ہے، اعلیٰ حکام جو ہیں، جن میں اسپیشل اگر نام لوں تو IG صاحب سے ہماری اپیل ہے، اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہماری اپیل ہے، چیف سیکرٹری سے ہماری اپیل ہے، ابھی تو ہم اپیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر اپنی ڈویژنل انتظامیہ کی بات کریں تو کمشنر پونچھ ڈویژن ہمارے پاس موجود ہے، ہماری ان سے اپیل ہے، DIG پونچھ ڈویژن ہمارے پاس موجود ہے، ہماری ان سے اپیل ہے، SSP صاحب ہمارے پاس موجود ہے پونچھ، ان سے اپیل ہے، DC پونچھ سے اپیل ہے کہ ان جو وردی کی آڑ میں چھپے ہوئے یہ جو درندے ہیں ان کو لگام دیں، اور پولیس جو ہے وہ لوگوں کے جان مال اور عزتوں کی حفاظت ہے، نہ صرف عورتوں کی بلکہ ہر انسان کی، ہر شخص کی، کسی بھی سٹیٹ کی جو پولیس ہے وہ اس سٹیٹ کے ہر زندہ انسان کی، نہ صرف انسانوں کے، جانوروں کی بھی وہ محافظ ہے، وہ حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے، اور وہی محافظ اگر وردی کی آڑ میں اٹھ کر ہمیں بتائیں گے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ہمیں صحافیوں کو بتائیں گے کہ ہم تھانے سے جا کے ڈگری لیں ان سے کہ ہمیں صحافت کیسے کرنی ہے، ایک ڈرائیور اٹھ کے تھانے کا ہمیں بتائے گا کہ صحافت کی ڈگری ہمیں دکھائیں، ایک جو گن مین ہے وہ ہمیں بتائے گا اٹھ کے کسی SHO کا کہ صحافت کیسے کرنی ہے، تو یہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ہماری پھر ایک بار ان تمام اعلیٰ حکام سے ہم ان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ابھی تو ہم احتجاج کی حد تک ہیں کہ ہم کسی ایسی ہمیں کال ہم سے نہ دلوائی جائے، ابھی تو آزاد کشمیر لیول پہ، پھر پاکستان اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ابھی تو یہ بات چل رہی ہے، لیکن ہماری صحافی جو برادری ہے انٹرنیشنل لیول سے لے کے نیشنل لیول تک، تو وہ اس انتظار میں ہے کہ ہم کسی اگلے لایا عمل کا ان کو بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں اب برداشت نہیں ہوں گی۔ پہلے تم ہمارے مردوں تک پہنچے، پھر تم ہماری عورتوں تک پہنچے، اور پھر تم صحافی برادری کی عورتوں تک اگر پہنچ گئے تو ہم پھر تمہیں کہاں تک پہنچیں گے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکو گے، اور نہیں تم پھر ان چیزوں کو سمیٹ سکو گے۔ اور ایسے وردی کی اسپیشلی جو پولیس ہوتی ہے، میری یہ اعلیٰ حکام سے بار بار یہی اپیل ہے کہ وردی جو حلف لیا جاتا ہے وہ اس بات کا حلف ہوتا ہے کہ ہم ان کی جان مال اور عزتوں کی حفاظت کریں گے،
اور ہر مظلوم تھانے کا رخ کرتا ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا. اور تھانے کے اندر اگر ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی، اور پھر ایک اسی ذمہ دار ایس ایچ او کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ چمیاٹی واقعے کے بعد یہ جو ایک ایکشن کمیٹی کا قافلہ گیا تھا اور سارا یہ چمیاٹی واقعہ ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پولیس والے ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں. اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو اعلیٰ حکام اس بات کا جواب دے کہ وہ پھر مطلب ان کو کیوں جاب کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو وردیاں کیوں پرووائڈ کی ہوئی ہیں، ان کو جاب سے نکالے. اور جو اس طرح کے مطلب ہمارا اگر میں اس کو مختصر کروں تو یہ ہے کہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، چونکہ کسی صحافی کو آپ ہراساں کر کے آپ خبر نہیں رکوا سکتے. کتنے لوگ ہیں جو ہراسمنٹ کا شکار ہیں، جو بلیک میلنگ کا شکار ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. تو ایسے ہتھ کنڈو سے انتہا درجے کا جو ہے وہ گریز کیا جائے، اور ہمیں ایسے عناصر کٹہرے میں چاہیے اور وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا. جی، یہ تھی میرے ساتھ تسنیم شوکت، صحافی، غازی ملت پریس کلب کی ممبر، جنہوں نے اپنی رودات خود بیان کی. پہلے تو میں اس کی مذمت کروں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس طرح کی جو ہے وہ نازیبا اور بازاری زبان استعمال کی گئی ہے خاتون کے خلاف. وہ صحافی نہ بھی ہوں تو بھی ایک خاتون تو ہیں. دوسرے نمبر پہ میں مذمت کرتا ہوں ریاست کی، اور ریاست کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی بھی مذمت کرنی پڑے گی کہ بارہا اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا. اس لیے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس طرح باقی عوام ہے اسی طرح صحافی بھی ہیں. صحافیوں کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جا رہا ہے، اور یہ ستون اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کریں، اور خاص کر خاتون صحافی کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کریں، اس طرح کی گھٹیا اور بازاری زبان. میں ارباب اختیار کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیرون ملک تمام صحافتی تنظیموں سے اور صحافیوں سے رابطے ہیں. وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اگلا لائے عمل دیں، ہم اس پر احتجاج کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ احتجاج ہوگا، بیرون ملک ہوگا، ریاست کے اندر ہوگا، تو شاید نہ تو اس کو ریاست سنبھال سکتی ہے، نہ ہی مقامی انتظامیہ اس کو سنبھال سکے گی، اور نہ ہی ریاست کے دوسرے ادارے اس کو سنبھال سکیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کے جو ارباب اختیار ہیں انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو ہماری صحافی رکن ہیں غازی ملت پریس کلب کی تسنیم شوکت، انہیں انصاف دلوایا جائے، اور جو ان کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے، جنہوں نے کی ہے، ان کو اس کی سزا دی جائے. اجمل شاہین، JK TV، راولہ کوٹ، جموں کشمیر.